کی امانت کو لے کے ہاں جو بہت ہاں اہم چیز وہ یہ کہ کبھی بھی جو کوئی بھی آپ کو، جیسے کہ امانت کے طور سے کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، ان کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیتے ہیں، کچھ پیسے آپ کے پاس رکھوا دیتے ہیں، یا جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ بھی امانت ہے، آپ کو امانت لوٹانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس نے، جیسے کہ کوئی تھی، انہوں نے مجھ سے قرض لے لیا اور میں نے ان کو فوراً کے فوراً اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے میں نے ان کو جو ہے پیسے دے دیے۔ اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں بھی میرا پیسہ واپس کرو، تو اب وہ وقت پہ وقت لی جا رہی ہیں مگر پیسے نہیں واپس کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ رحم کرے، یہ امانت میں خیانت ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ یعنی امانت میں خیانت کر رہا ہے، معاملے داری ہمارے اسلام میں بہت اہم حصہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے خاص طور سے ان 7 لوگ کو رکھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے کون ہوگا؟ ایک عدل بادشاہ ہونے والا ہے۔ اور عدل سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے امانت میں کبھی بھی اپنے امانت کا خیال رکھتا تھا، عدل رہتا تھا وہ۔ تو یہ تمام چیزیں کہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ معاملے داری ہماری خراب ہوتی جاتی ہے۔ لوگوں نے قرض لے لیا، قرض لے کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے پاس استطاعت ہے مگر واپس نہیں کر رہے ہیں، تو ایک طریقے سے یہ بھی کیا ہے؟ خیانت کر رہے ہیں یہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے، جو قرض واپس نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی نیکی نہیں لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو جو ہے روک لیا ہے۔ جن لوگوں نے، جب تک وہ قرض لوٹائیں گے نہیں تب یہاں تک ہے کہ جنہوں نے قرض لیا ہوا تھا یا جو ان کو جو امانت لوٹانی تھی وہ ابھی تک لوٹا نہیں رہے ہیں، تو اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی جنازے کی نماز سے رکوا دیا تھا، یہ کہا تھا کہ کوئی اگر ہے جو اس کے جنازے کی یعنی اس کا جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں جو قرض تھا اس کو عطا کر دیا جائے، اور تب جا کے انہیں نماز پڑھائی۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ اپنے زیورات رکھا دیتے ہیں، لوگ اپنی چیزیں رکھا دیتے ہیں، پھر ہماری نیت خراب ہونے لگتی ہے، ہماری نیت میں کھوٹ آنے لگتی ہے، خرابی آنے لگتی ہے۔ پیسے کوئی رکھا دیتا ہے تو ہماری نیت خراب ہونے لگتی ہے، پیسے کو لے کر کے، چیزوں کو لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ یہ سب چیزیں صرف کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے، یہ حرام مال ہے یہ، کہ جو کوئی بھی کسی کی امانت میں اگر اپنی سوچ یا اپنی نیت خراب کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں یتیموں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے اس یتیموں کے مال کے قریب تک نہ جائیے، کہ جو انسان یتیم کا مال جو ہے لے لیتا ہے تو گویا وہ ایسے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہا ہو۔ تو یہ سب چیزیں بہت سخت ہیں۔ انسان جب اپنی نفسی خواہشات میں گر جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سب چیزیں بہت ہی معمولی دکھائی دیتی ہے، اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، اور پھر وہ ظالم بنتا جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہونے لگتا ہے۔ اور جس انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بدترین چیز کے لیے کچھ نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اور اگر آج کے وقت میں جو اتنا جو ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے قیامت کے روز کو، دوزخ کو لے کے، اللہ تعالیٰ کی سزا و جزا کو لے کر کے، تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد تو دل ہی نہیں کرتا کہ انسان کسی بھی ایسے کام کو کرے جس کے لیے ہم پل بھر کے لیے بھی پکڑے جائیں، ہمارا حساب کتاب ہو۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے جو کوئی بھی امانت آپ کے پاس ہے، کسی نے اگر آپ کے پاس کان کے بوندے بھی رکھوا دیے ہیں، یا اگر بالیاں ہیں، یا کوئی پیسہ ہے یا کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اس میں خیانت نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے، اگر آپ کے پاس کوئی تنگی آ رہی ہے، اگر آپ نے اپنی امانت کو جس کی امانت اس کو لوٹا دی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس خیر کے بدلے آپ کو اور زیادہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھائی کے بدلے آپ کے لیے بہت، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو غنی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو اس دنیا اور آخرت جہان کی ساری دولت عطا فرما سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں اپنے رب سے مانگوں، کیوں میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی بیکار کام یا ان چھوٹی چھوٹی گناہوں کی وجہ سے میں اپنی دنیا اور آخرت اللہ نہ کرے دونوں گوا دوں۔ تو یہی سب ہے، جب آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر رہے گا کہ ہاں بھی ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پل بھر کے لیے بھی ناراض نہیں کرنا ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے، اپنی زبان میں خیانت نہیں کریں گے، اپنی جو وعدہ کیا ہے کبھی اپنے وعدہ کی بھی وہ خیال رکھیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ وہ وعدے کا بھی ہمارے اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 1 ہفتے کے بعد پیسہ واپس کروں گی، اور اگر آپ 1 ہفتے کے بعد پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی وعدہ خلافی تھی، یہ بھی آپ نے امانت میں خیانت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس رحم کرے کہ آج کل ہمارے دور میں ہمارے مسلمانوں میں یہ سب چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ مت لیجئے، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے پیسے واپس کرنے کی تو آپ مت لیجئے، مت قرض لیجئے، مگر قرض لے کر کے پھر آپ جس سے آپ نے قرض لیا ہے پھر اس کو بھی آپ اذیت دے رہے ہیں، اس کو بھی آپ پریشان کر رہے ہیں، تو سب چیزیں کتنی غلط ہے ہمارے دین میں۔
ہمارا دین ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ مت کرو ان چیزوں کو، کیونکہ یہ سب چیزیں بیسکس ہوتی ہیں سوسائٹی کی. جہاں پہ انسان جھوٹ، خیانت، دغاداری، جھوٹ، دوغلاپن، جہاں یہ چیزیں آنے لگتی ہیں، اس گھر کی یا اس قوم کی، اس خاندان کی، اس جگہ کی خرابی شروع ہو جاتی ہے. سب سے خراب چیز منافقت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے منافق کو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ آپ کے سامنے ایک بات کرتے تھے، آپ کی پیٹھ پیچھے ایک اور بات کر رہے ہیں. آپ کے سامنے میٹھے بنتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے بالکل سخت اور بدترین بن جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی. یہ سب بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ امانت. ایک چیز اور بہت اہم وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی اپنی سیکرٹ بتائی، کوئی پرائیویٹ بات بتا دی آپ نے، اب وہ کیا کر رہی ہیں، آپ کی اس پرائیویٹ بات کو کہہ تو دیا بھی کہ یہ امانت ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے، آپ سے چھپا کر کے، یعنی آپ کے لوگوں کو نہ بتا کر کے اوروں کو بتا رہی ہیں. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یہ اللہ رحم کرے کہ کسی کی پرائیویٹ بات ہو، کسی کی زیادتی بات کو، کوئی جو زیادتی بات تھی اس بات کو ہم اوروں کی طرف پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ہم سب سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی پرسنل باتوں کو پھر ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں، کہیں اور بتانے لگ جاتے ہیں. استغفر اللہ. تو پلیز پیارے عزیز بہنوں، ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کیجیے، چاہے مال کو لے کے، چاہے کال کو لے کے، چاہے عمل کو لے کے، چاہے چیزوں کو لے کے، چاہے سوچ کو لے کے. اپنے امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کیجیے گا.